اگر کوئی یہ دو کام کر لے ہر عبادت کے بعد، اگر کوئی یہ دو کام کر لے تو وہ احسان کے درجے میں پہنچ جاتا ہے۔ آدمی بھی اللہ رب العزت کی عبادتیں کرتے ہیں، اس کو کرنے کے بعد اس میں دو کاموں کا کرنا ضروری ہے۔ اگر کوئی یہ دو کام کر لیتا ہے تو وہ احسان کے درجے میں پہنچ جاتا ہے۔ جیسا کوئی آدمی نماز پڑھتا ہے، اگر کوئی بندہ نماز پڑھنے کے بعد یہ دو کام کرتا ہے، وہ دو کام کیا ہے؟ ایک تو یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرے، دوسرا کام کیا ہے کہ دوسرا کام اللہ رب العزت سے استغفار کرے، توبہ کرے۔ جیسا کسی کو اللہ رب العزت نے نماز پڑھنے کی توفیق دی، کسی نے نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد شکریہ اس لیے ادا کیا جاتا ہے، شکریہ اس لیے ادا کرنا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے مجھے نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمایا، یا اس پر اللہ رب العزت کی شکریہ ادا کیا جائے۔ اور کیونکہ جیسے بھی ہو اللہ رب العزت نے مجھے مسجد آنے کے لیے توفیق عطا فرمایا، اللہ رب العزت کی فرض نماز ادا کرنے کے لیے توفیق عطا فرمایا، اللہ رب العزت کی نماز ادا کرنے کے لیے توفیق عطا فرمایا، اس پر شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ اور ایک چیز کیا، استغفر اللہ۔ استغفر اللہ کیوں پڑھا جاتا ہے؟ استغفر اللہ تو اس وقت پڑھا جاتا ہے جب آدمی کا کوئی گناہ ہو جاتا ہے، کوئی گناہ کرتا ہے، اس کے توبے پر استغفر اللہ کرتا ہے۔ تو استغفر اللہ اس لیے پڑھا جاتا ہے کہ اللہ رب العزت نے مجھے تو توفیق دی، عبادت کرنے کے لیے توفیق دی، نماز پڑھنے کے لیے توفیق دی، لیکن اس کا حقوق، نماز کا جو حقوق ہوتا ہے، جو عبادت کی جو حقوق ہوتا ہے، اس کو ہم نے ادا نہیں کر پایا، ہم اس کے پورا ادا نہیں کر سکا۔ اسی لیے جب استغفر اللہ پڑھتا ہے بندہ، اللہ رب العزت سے توبہ کرتا ہے، تو اللہ رب العزت اس جو کوتاہی ہوئی ہے نماز کے اندر، اس عبادت کے اندر جو کمیاں تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پورا کر دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، جب بندہ نماز میں کھڑے ہو کر الحمد سورہ پڑھتا ہے، جب شروع کرتا ہے، جب کہتا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ رب العزت اس کے جواب میں کیا فرماتے ہیں؟ حمیدنی عبدی۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اس بندے نے میری تعریف کی۔ اور جب الرحمن الرحیم پڑھتا ہے نماز کے اندر بندہ، تب اللہ رب العزت اس کے جواب میں کیا فرماتے ہیں؟ اثنا علی عبدی، کہ میرے بندے نے میری ثنا بیان کی۔ اور جب بندے مالک یوم الدین کہتے ہیں تو اللہ رب العزت اس کے جواب میں کیا فرماتے ہیں؟ انی عبدی، اس بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ اور جب بندہ ایاک نعبد و ایاک نستعین فرماتے کہتے ہیں تو اللہ رب العزت اس کے جواب میں کیا فرماتے ہیں؟ کہ یہ میرے اور میرے بندوں کے درمیان ہے۔ ایاک نعبد، کہ بندے میری عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، اور میں بندوں کی مدد کرتا ہوں۔ جب ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتے ہیں تو اللہ رب العزت یہی کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ کہ میرے اور بندوں کے درمیان یہ معاملات ہے، بندے میری عبادت کرتے ہیں اور میں بندوں کی مدد کرتا ہوں۔ میرے معزز پیارو، جب اللہ رب العزت نے نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی تو اس کے پر شکر ادا کیا جاتا ہے، اور وہ نماز جس طرح ادا کرنا چاہیے تھا جس طرح ہم نہیں کر سکا، اسی وجہ سے استغفر اللہ پڑھا جاتا ہے۔ میرے معزز پیارو، کیونکہ
اللہ رب العزت کا وعدہ ہے شکر پر کہ اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں کہ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ تم میرا شکریہ ادا کرو میں اس کو مزید دے دوں گا، میں اس کو زیادہ کر دوں گا، جتنے تم شکریہ ادا کرو گے میں اس کو توفیق زیادہ دے دوں گا۔ تو جب ہم نماز کے بعد شکریہ ادا کریں گے تو اللہ رب العزت ہمیں نماز پڑھنے کے لیے اور زیادہ توفیق دیں گے۔ ہم عبادت کے بعد شکریہ ادا کریں گے تو اللہ رب العزت اس عبادت میں ہمیں اور زیادہ توفیق دیں گے۔ اگر کسی نعمت پر ہم شکریہ ادا کریں گے تو اللہ رب العزت اس نعمت کو بڑھا کر دیں گے، زیادہ دے دیں گے۔ میرے معزز پیارو، جب کوئی نمازی جو پکا سچا نمازی ہو، اگر نماز کا وقت گزر جائے اس وقت تو اس کے دل میں بے چینی آ جاتا ہے۔ جب تک وہ نماز نہیں پڑھ لیتا تو اس کے دل میں سکون نہیں ہوتا۔ اور نماز کے اندر کی خشوع، اعلیٰ درجے کا خشوع یہی ہے کہ جب بندہ نماز پڑھے اس وقت اس کے دل میں یہ گمان آئے کہ میں اللہ رب العزت کو دیکھ رہا ہوں، کہ میں اللہ رب العزت کو دیکھ رہا ہوں۔ اور ادنا درجے کی خشوع یہی ہے کہ جب آدمی نماز پڑھتا ہے تو وہ جو لفظ کہتے ہیں نماز کے اندر، جو الفاظ پڑھتے ہیں، تو اس کے اندر اس کا متوجہ ہونا، اس کے توجہ ہونا، اس پر دھیان دینا، یہی ہے ادنا درجے کی خشوع، کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں، میری رکعتیں کتنی ہو رہی ہے، میں الحمدللہ رب العالمین پڑھ رہا ہوں، تو اس پر میرا دھیان ہونا، جو میں پڑھتا ہوں، تسبیحات پڑھتا ہوں، جو بھی پڑھتا ہوں، تو اس پر ہمارا توجہ ہونا، یہ ہے ادنا درجے کی خشوع۔ میرے معزز پیارو، ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ سفر پر تشریف لے جا رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلال سے، جو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال سے فرمایا ارحنا بالصلاۃ یا بلال، بلال تم مجھے سکون دے دو، تم مجھے خوشی دے دو، تم میری دل کے اندر سکون پہنچاؤ۔ اس کا مطلب یہ ہے نماز پڑھوں گا، میں جب نماز پڑھوں گا تبھی میرے دل کو سکون ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ میری آنکھوں کا ٹھنڈک ہے نماز، جب میں نماز پڑھتا ہوں تو مجھے سکون ہوتا ہے۔ تو میرے معزز پیارو، نماز ایک ایسی اہم عبادت ہے، تو ہم جب ایسی عبادت کے بعد دو کامیں کریں گے، شکر اور استغفر اللہ پڑھیں گے، شکریہ ادا کریں گے اور توبہ کریں گے، تو اللہ رب العزت ہمیں جو کوتاہی ہوئی ہوگی وہ بھی پورا کر دے گا اور ہمیں مزید توفیق عطا کریں گے۔ اللہ رب العزت کا وعدہ ہے، کس کا وعدہ ہے؟ اللہ رب العزت کا وعدہ ہے قرآن کریم میں، شکریہ پر بھی اور توبہ پر بھی۔ اللہ رب العزت کیا فرمایا کہ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ تم اگر شکریہ ادا کرو گے میں تمہیں مزید دے دوں گا، اس کو بڑھا کے دوں گا، اور اگر تم توبہ کرو گے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیک، اے اللہ میرے گناہوں کو بخش دیجئے، میں نے جتنے بھی گناہ کیے ہیں ان تمام گناہوں کو معاف کر دیجئے۔ اس پر بھی اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ اللہ رب العزت کا کیا وعدہ ہے؟ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ تم میری رحمتوں سے مایوس مت ہو جانا، تم کبھی مایوس مت ہونا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، کہ بے شک میں تمہاری تمام گناہوں کو بخش دوں گا۔ یہ اللہ رب العزت کا وعدہ ہے۔ تو جب ہم یہ دو کام کریں گے تو اللہ رب العزت
ایک تو ہمارے گناہ کو بخش دیں گے، دوسرا یہ کہ اللہ رب العزت ہمیں مزید توفیق عطا کریں گے، مزید ہمیں دے دیں گے۔ تو ہمیں یہ کام، دونوں کام کو لازم پکڑنا ہے۔ نماز کے بعد ہو چاہے کون سی بھی عبادت ہو، ہر عبادت کے بعد ہمیں شکریہ بھی ادا کرنا چاہیے اور توبہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ بھی پڑھنا ہے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، ہمارے دھیان میں کوتاہی ہوتے ہیں، الفاظ میں کوتاہی ہوتے ہیں، اگر ہماری دھیان نماز کے اندر کہیں بھٹک جائے تو اس کو لا کر پھر وہیں جمانا ہے، دھیان لگانا ہے کہ ہم اللہ رب العزت کو نہیں دیکھ رہے ہیں تو اللہ رب العزت ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اور ایک چیز ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ ہم جہاں کہیں بھی جائے، کہیں بھی رہے، کہ اللہ رب العزت ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اگر یہ بات ہمارے اندر بیٹھ گیا کہ اللہ رب العزت ہمیں دیکھ رہا ہے، اگر ہر جگہ ہم اس کو یاد رکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں دیکھ رہا ہے، تو ہمارے گناہوں سے بچنا بہت آسان ہو جائے گا۔